بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال صحرا کے تعلق سے آیا ہے، فیض الگنج کی ہیں بنت نور چشم کانپور۔ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے، دولہا کا صحرا باندھنا اسلام میں جائز نہیں ہے، مگر میرے ادھر میں 2-4 لوگوں سے بات ہوئی، جب ان کو یہ بات سمجھائی کہ دولہے کا صحرا باندھنا اسلام میں درست نہیں، تو ان لوگوں نے ایک عجیب بات بتائی کہ معراج کا دولہا کون ہے؟ معراج کا دولہا ہمارے نبی بنے، تو صحرا بھی باندھا، اس لیے دولہا کا صحرا باندھنا اسلام میں جائز ہے۔ مگر یہ بات ہمارے سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ ہم نے بھی بہت سی کتابیں پڑھی، حدیثیں پڑھی ہیں، یہاں تک کہ پوری بیشتی زیور یاد کر لی، مگر ہم کو یہ مسئلہ کہیں نظر نہیں آیا کہ ہمارے نبی پھولوں کا صحرا باندھ کے معراج پہ گئے ہوں۔ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ جانا اور دولہے کا صحرا باندھنے سے کیا تعلق ہے؟ اور ایک بات یہ کہ پہلے دولہے کو صحرا باندھا جاتا ہے، پھر اس کو گنگا میں سہران جاتے ہیں، سروجن کرتے ہیں، اور یہ اور بولتے ہیں کہ پھولوں کی بے ادبی نہ ہو۔ آپ اس مسئلے پر روشنی ڈالیں برائے مہربانی، اگر ہو سکے تو اس مسئلے پر ایک ویڈیو الگ سے بنا دیں اور ساری بات تفصیل سے سمجھا دیں۔ آپ کے مشورے کے مطابق ہم نے اتوار کے سوال جواب کے سے یہ سوال الگ کر دیا اور اس پر ایک مستقل آپ سے جو ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ صحرا باندھنا، یہ دیکھا جائے کہ شروعات اس کی کہاں سے ہے۔ یہ غیر مسلموں اور ہندوؤں کے جو شادی بیاہ کی رسومات ہیں، یہ اصل وہاں جا کے ملتی ہے۔ اس کو جس نے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقع معراج سے جوڑا ہے، اس نے اپنی جہالت کا ثبوت دیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے خود ہی کہا، کسی بھی حدیث کی کتاب میں ہم نے نہیں پڑھا، کہیں نہیں دیکھا، تو ہے نہیں تو ملے گا کہاں سے؟ کہیں نہیں ہے ایسا، یہ فرضی بنایا ہوا ہے۔ لوگ نہ معلوم اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کیسی کیسی دلیلیں دیتے ہیں۔ ہم بطور تشبیہ کے نہیں بلکہ ایک لطیفے کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ قبر کو چومنا جائز ہے۔ کیا دلیل؟ کہا دلیل یہ ہے کہ مجنون نے لیلا کی قبر کو چوما تھا۔ سبحان اللہ، کیا دلیل ہوئی کہ مجنون نے لیلا کی قبر کو چوما لیا تھا جائز؟ تو جو بے صفحے کی بات ہوگی اس کو کیسے دلیل بنایا جا رہا ہے؟ اس لیے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بہت بڑا جو ہے من گھڑت بات ہو جائے گی، اور حدیث پاک میں آتا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہمارے دین میں جس نے کوئی نئی بات گڑھی، جو دین میں جس کا کوئی وجود عطا پتہ نہیں ہے، تو وہ مردود ہے بات۔ لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبریل علیہ السلام جب لینے آئے تھے مکہ مکرمہ میں، آپ تشریف فرما تھے، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے تھے، وہاں سے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے قریب آئے، وہاں سے آپ کو مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو صحرا پہنایا گیا، آپ کو دولہا اس طرح بنایا گیا۔ دولہا تو مجازی طور پر بول دیا جاتا ہے، آپ کائنات کے دولہا ہیں، آپ جو ہے ساری جو ہے خیر البشر ہے، ساری انسانیت کے سب سے اعلیٰ ہے، تو اس لیے کائنات ہی آپ کے لیے بنائی گئی، تو پوری کائنات کے آپ دولہا ہیں۔ اس معنی کر مجازاً آپ کو دولہا بنایا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ آپ کہ جو ہے آپ کی گویا شادی ہو رہی تھی اور آپ کو دولہا بنایا جا رہا تھا۔ تو یہ شادی کے موقع پر دولہے کو صحرا پہنانا، اگر ہم کہتے ہیں ثابت بھی ہو معراج میں کہ موقع پر نبی کریم علیہ السلام کو صحرا پہنانا، تو شادی کے موقع کا دولہا اور معراج کا دولہا دونوں کی بات فرق ہو گیا نا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 نکاح کیے، کہ آپ کسی ایک نکاح میں آپ کو صحرا پہننا ثابت ہو، اگر اس میں ثابت ہوتا تو آپ کی بات ثابت ہوتی۔ معراج میں صحرا ثابت ہونے سے بھی نکاح کے دولہا بننے کا صحرا پہننا ثابت نہیں ہوتا ہے، اس لیے من گھڑت باتیں لوگ چلا دیتے ہیں۔ بیشتی زیور کا آپ نے جو حوالہ دیا، بیشتی زیور میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ صحرا پہننا یہ منع ہے، ہندوانہ رسم ہے، تو اس میں تو منع لکھا ہوا ہے۔ اس لیے یہ لوگ جو بلا وجہ کی باتیں کرتے ہیں، پرہیز کرتے نہیں، اور جو ہے بدعت سے بچنا چاہتے نہیں، اور بدعت کے لیے جواز فراہم کرنے کے لیے ایران توران کی باتیں لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ صحرا غیروں کی رسم ہے، ہندوانہ رسم ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں صافہ باندھ لیا جائے، پگڑی باندھ لی جائے، اور پگڑی باندھنا سنت کی نیت سے کبھی نہیں باندھتے، نکاح کے موقع پر باندھ لے، تو پگڑی باندھنا اور یا جو ہے صافہ باندھنا، اس پر اکتفا کیا جائے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ جو چیز سنت سے ثابت ہے اس پہ کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو زبردستی کھینچ تان کے ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔